بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح سے نیکی کرنے کے ذرائع بھی بہت ہیں اور نیکی کی قسمیں بھی بہت ہیں، اسی طرح گناہ کرنے کے ذرائع بھی بہت ہیں اور گناہ کی قسمیں بھی بہت ہیں. آج جو معاشرے کے اندر عورت اور مرد کا اختلاط، زنا بالجبر اور جنسی خیالات کے اندر نوجوانوں کا ہر وقت مست رہنا، یہاں تک کہ نماز تک کے اندر جنسی خیالات کا تصور آنا، اور سجدے کی حالت میں جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بلکہ پوری نماز میں سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے قرب اختیار کرتا ہے، اس وقت بھی گناہوں کا خیال آنا، گناہوں کی پلاننگ تیار کرنا، یہ بہت بڑی شناعت اور بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. تو آج پورا معاشرہ ہمارا ذہنی الجھنوں میں، گناہوں کی پلاننگ میں، گناہوں کے تصورات میں، اور عملی طور پر بسا اوقات ذہنی طور پہ سوچ سوچ کے عملی طور پر اس کو عملانے میں، اس کی پلاننگ تیار کرنے میں ہمارے اوقات جا رہے ہیں. پورا معاشرہ اسی میں لگا. فون کے اندر سب سے دلچسپ چیز اگر نوجوانوں کی ہو سکتی ہے تو وہ جنسی گناہ کا پلاننگ تیار کرنا، جنسی گناہوں کی اسٹوری پڑھنا، ان کی تصویریں دیکھنا. اس سے بہترین اور محبوب مشغلہ نوجوانوں کے زمانے میں ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 99% لوگ وہ ہیں جو اس فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے گناہوں کی پلاننگ، گناہوں کے واقعات، گناہوں کے مناظر دیکھ کر اپنی نفس کی حرام لذتوں کی تسکین حاصل کرتے ہیں. تو جس طرح سے نیکیوں کی قسمیں بھی بہت ہیں اور نیکیوں کے ذرائع بھی بہت ہیں. مال ایک ذریعہ ہے، فزیکلی محنت کرنا ایک ذریعہ ہے، کسی کی ہیلپ کر دینا ہاتھ بڑھا کر ایک ذریعہ ہے، کسی کو اٹھا لینا، گرے ہوئے کو اٹھا لینا یہ بھی نیکی کا ایک ذریعہ ہے، قدم سے چل کر اس کے ہاں جانا اور اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی مدد کر دینا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، زبان سے کہہ کر، فون کر کے کسی کی خدمت پر آمادہ کر دینا یہ بھی نیکی کا ایک ذریعہ ہے، قلم سے لکھ کر کوئی بات پہنچا دینا، کسی کی سفارش کر دینا نیک راستے میں یہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو جس طرح سے نیکی کے ذرائع بھی بہت ہیں، نیکی کی قسمیں بھی بہت ہیں، اسی طرح گناہ کی قسمیں بھی بہت ہیں، گناہ کے ذرائع بھی بہت ہیں. ان گناہوں کے ذرائعوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ گناہ کا وہ ہے آنکھ. آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ اس زمانے میں بڑھے ہوئے ہیں، اور آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر اور آنکھ کے ذریعے سے کسی چیز کو پہچان کر اور وہاں تک پہنچ کر اس کے بعد عملی طور پر آگے قدم بڑھانا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ گناہ کا ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی ڈاکٹر نے ایک بینر بنایا تھا، جو ڈاکٹر تھے آنکھ کے اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، دیکھا تھا آنکھیں اللہ تعالیٰ کا قیمتی عطیہ ہیں، ان کا ناجائز استعمال سے ان کو بچائیں. آنکھیں اللہ تعالیٰ کا قیمتی عطیہ ہیں، ان کے ناجائز استعمال سے ان کی حفاظت کریں. آج نوجوانوں کا حال یہ جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے. جائز طور پر اگر نکاح کرنا ہو تو اس میں نہ جانے کتنی کنڈیشن ہے، قد اتنا ہو، سائز اتنا ہو، انگلیاں ایسی ہوں، آنکھیں ایسی ہوں،
ناک ایسی ہو، کان ایسے ہو، اس کی باقاعدہ ایک شیڈول ہے، اس کا ایک سلیبس ہے، ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، اپنا بھی منہ آئینے میں دیکھا ہے کبھی؟ ناک کیسی ہے، کان کیسے ہیں، رنگ روپ کیسا ہے؟ دوسرے کی بیٹی کو جی ایک فریم میں ناپتے پھر رہے ہو کہ اس کی تصویر اس فریم میں فٹ آنی چاہیے تو وہ میری بیوی بن سکتی ہے۔ تم بھی تو کسی کے بیٹے ہو، تم بھی تو اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، تمہارا خالق و مالک بھی تو اللہ ہی ہے۔ پھر تم کسی کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو تو تمہارے بارے میں تو کوئی سوچے گا۔ اس لیے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے، جب جائز طریقے سے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں اتنی ساری شرطیں اور کنڈیشنیں، اور جب حرام کرنا ہوتا ہے، ناجائز کرنا ہوتا ہے تو سب چلے گا۔ لنگڑی لولی ہو چلے گا، بھکارن ہو چلے گا، کالی کروٹی ہو چلے گا، جی اس وقت سب چل جاتا ہے۔ تو حرام لذت کے لیے سب چلے گا، اور حلال لذت کے لیے اتنی ساری کنڈیشن ہے۔ واہ بھائی واہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نیکیوں کے ذرائع بھی بہت اور نیکیوں کی قسمیں بھی بہت، گناہوں کے ذرائع بھی بہت اور گناہ کی قسمیں بھی بہت، لیکن عام طور پر آنکھ کا گناہ یہ بہت بڑھ کر ہے۔ اس لیے آنکھوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آنکھ سے جو گناہ ہوتا ہے، آنکھ کا جو ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بد نگاہی۔ بد کے معنی برا اور نگاہ کے معنی نظر۔ کیا مطلب بد نگاہی کا؟ آپ کیچڑ دیکھیں تو اس کو بد نگاہی نہیں کہیں گے، کچرا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کو بد نگاہی نہیں کہیں گے، گیلی زمین دیکھیں گے تو اس کو بد نگاہی نہیں کہیں گے۔ لیکن کسی کی بہو بیٹی کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کر اپنے دل کو میلا کریں، اس کو کہتے ہیں بد نگاہی۔ جس نظر کے پڑنے سے دل میلا ہو جائے، دل کے سکون میں ہلچل مچ جائے، اس کو کہتے ہیں بد نگاہی۔ جس نظر کے پڑنے سے دل کے سکون میں ہلچل مچ جائے اور دل ذات حق سے ہٹ کر کسی مخلوق کی طرف فدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کوئی پلان تیار کرنے لگے، بس یہ ہے بد نگاہی۔ یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی بد نگاہی کی؟ کسی کیچڑ کو دیکھ لینا، کسی کچرے کو دیکھ لینا، کسی کچرے کے انبار کو دیکھ لینا، اس کو بد نگاہی نہیں کہتے۔ بد نگاہی جس نظر کے پڑنے پر دل کے سکون میں ہلچل مچے اور دل اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی گناہ کے تصور میں لگ جائے، کسی گناہ کی پلاننگ میں لگ جائے، یہ ہے بد نگاہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قربان جائیے کہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں سے روکا، ان کی طرف جو پہلا قدم ہے اس سے بھی منع کیا۔ مثلا زنا ایک منزل ہے، اس منزل پر جانے سے منع کیا تھا، تو زنا ایک منزل ہے، اس مقصد پر منزل پر پہنچنے سے منع کیا ہے، تو اس کی طرف جانے والا جو پہلا قدم ہے اس سے بھی منع کیا، اور وہ ہے بد نگاہی۔ جس سمت میں ہمیں سفر کرنا ہی ہے، کرنا ہی نہیں، جس سمت میں ہمیں جانا ہی نہیں، تو اس سمت کے کلومیٹر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ جس سمت میں ہمیں سفر کرنا ہی نہیں ہے تو اس سمت کے کلومیٹر پوچھنے کا فائدہ کیا؟ جو زنا ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ سے دعا کی ہے بچنے کی، تو اس کی طرف جو پہلا قدم ہے وہ ہے بد نگاہی، اس کی ابتدا کیوں کریں؟ لہذا بد نگاہی سے بچائے گا۔ زنا سے بچانا تھا تو بد نگاہی سے روکا گیا۔ پھر اب بد نگاہی کے جو اسباب ہیں ان سے بھی روکا گیا، بد نگاہی کے جو اسباب ہیں ان سے بھی روکا گیا۔ مثلا ایک ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ آدمی اپنا لباس ایسا پہنے جو اس کے لیے ساتر ہو، لباس ایسا پہنے جو اس کے لیے ساتر ہو۔ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ دیکھنے سے شوق سے پیدا طلب۔ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق سے طلب پیدا ہوتی ہے، شوق سے طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے شوق پیدا ہو اور طلب پیدا ہو ان چیزوں پہ بھی شریعت نے پابندی لگائی۔ لہذا مرد اور عورت کے لیے لباس کی حدود و قیود بیان کی۔ لہذا کہا کہ مرد ٹخنوں سے اوپر پہنے، عورت ٹخنوں سے نیچے، دونوں ڈھیلا ڈھالا اتنا پہنے کہ باڈی فگر نظر نہ آئے، بدن کا اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے، موٹا اتنا ہو کہ بدن جھلکتا ہوا چمکتا ہوا نظر نہ آئے۔ عورت ٹخنوں سے نیچے،
मर्द टखनों से ऊपर, ढीला ढाला इतना कि बदन का उतार चढ़ाव नजर न आए, मोटा इतना कि बदन चमकता हुआ नजर न आए। यह है शरीयत का ज़ाब्ता। इस सिलेबस को सामने रखकर अब आप चाहे जो रंग पहने, चाहे जो कंपनी का पहने, चाहे जिस मुल्क का बना हुआ पहनिए। यह है इस्लाम का हुस्न। अगर लुंगी पहनने के लिए क्या कह दिया जाता कि लुंगी पहनो, तो कश्मीर वाले क्या करते जी? लुंगी में तो टांगे टांग से टकराती हैं, तो फिर करंट लगता है कि नहीं आपस में एक दूसरे को? कितनी ठंडी ठंडी टांगे लगती जी। अगर ये जुब्बा और ये कुर्ता और ये शलवार इसी को कहा जाए कि यही इस्लामी लिबास है, तो फिर चेचनिया में, बुशेनिया में, साइबेरिया में और ठंडे ठंडे इलाकों में जो वूलन भी कपड़े जहां फेल हैं, लेदर के पहनते हैं, तो फिर क्या वो इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं है? इसलिए लिबास के अंदर शरीयत ने लचक रखी। लिबास के अंदर शरीयत ने, क्योंकि लिबास और खाना ये दो चीजें ऐसी हैं कि आदमी अपने अपने जोग्राफिया के एतबार से इसको तरतीब देता है। आप आंध्रा की तरफ जाएं तो खट्टा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी, आप शिमाल की तरफ जाएं तो मीठा इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत से तराई के इलाकों में जाएं तो वहां चावल खाना एक वक्त पसंद करते हैं, बल्कि दो वक्त चावल खाना पसंद करते हैं। बाज़ इलाके हैं वो कभी मेहमान आता है या महीने में एक आध मरतबा चावल खाते हैं, हालांकि बेहतरीन से बेहतरीन चावल उनकी जमीनों में उगता है, लेकिन चावल वो खाते हैं किसी मेहमान के मौके पर या महीने में एक आध मरतबा, और दोनों वक्त रोटी खाते हैं। फिर कहीं रोटी खाते हैं तो बाजरे की रोटी खाते हैं, कहीं जवार की रोटी खाते हैं, कहीं जौ की रोटी खाते हैं, कहीं गेहूं की रोटी खाते हैं। फिर चावल की बहुत सी किस्में, कोई मोटा चावल खाते हैं, कोई बारीक खाते हैं, छोटा खाते हैं। तो जैसा जैसा जोग्राफिया उसी एतबार से लिबास और ताम दोनों चीजें लोग अपने अपने एतबार से तरतीब देते हैं। तो दुनिया की जोग्राफिया मुख्तलिफ है, लिहाजा लिबास और खाने भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन शरीयत ने इसके बारे में एक ज़ाब्ता बना दिया, खाना खाओ तो हलाल खाओ, लिबास पहनो तो लिबास की हुदूद और क़ुयूद ये हो कि औरत तो टखने से नीचे रखे, मर्द टखनों से ऊपर, ढीला ढाला इतना कि बदन की बॉडी फिगर नजर न आए, मोटा इतना कि चमकता हुआ झलकता हुआ नजर न आए। कितना बेहतरीन मजहब है, कितना बेहतरीन दीन है। आज के मुआशरे के अंदर 80% से ज्यादा हिस्सा औरतों के फैशनेबल लिबास का है, जिसकी वजह से मर्द जो है गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बॉडी शेप पहनेंगी, बारीक पहनेंगी, और हुदूद भी उसकी इतनी कम, बगलें दिख रही हैं, पिंडलियां दिख रही हैं जी, कूले दिख रहे हैं, पेट खुला हुआ, पीठ खुली हुई। अब बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को मर्द बनाया है, मर्द को मर्द बनाया है। इंसान तो अपनी बहुत सारी वो चीजें जिनके ऊपर मक्खी बैठने का इम्कान होता है उसको ढका छुपा के रखता है, ढाक कर रखता है। मिसाल के तौर पर वो मीठी चीजें, वो मीठी डिश और वो खुला हुआ गोश्त जिसके ऊपर मक्खी फौरन आ जाया करती हैं, तो आदमी उसको कवर करके रखता है कि नहीं रखता। इसी तरह हर वो चीज जिसकी तरफ इंसान की रग़बत होती है, हर वो चीज जिसकी तरफ इंसान की कशिश होती है, इंसान का लालच होता है, आदमी उसको भी छुपा के रखता है। मसलन सोना और चांदी, पैसे और जरो जवाहरात, वो जो है सिटिंग रूम में ऐसे नहीं रख देता, बल्कि ताले में रखता है, ताले में रखता है। क्यों? इसलिए कि इसकी तरफ आदमी की कशिश होती है। अच्छे भले आदमी कई मरतबा लालच में आके इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाते हैं, और कई मरतबा हाथ बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने उसमें इंसानों की जरूरत रखी, उसमें कुछ ख्वाहिशात हैं, तो आदमी उस पर दिल दे बैठता है। लिहाजा पैसे, जरो जवाहिर, ये आदमी कहां रखता है? ताले में रखता है। मिठाई की डिश, मिठाई की प्लेट, गोश्त का बर्तन खुला नहीं रखता, उसको ढांक के कवर करके रखता है, इसलिए कि उस पर न जाने कितनी चींटी और कितनी मक्खियां आके भिनकेंगी। तो हर वो चीज जिसमें किसी को रग़बत होती है, आदमी उसको काबू में रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द के अंदर औरत की रग़बत, औरत के अंदर मर्द की रग़बत रखी है, बल्कि मर्द से ज्यादा औरत के अंदर रग़बत रखी हुई है। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसको ढका छुपा रहने का हुक्म दिया। अब कोई आदमी यूं कहे कि जी मैं औरतों को देखता हूं तो मुझे कुछ होता नहीं है,
تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کروائے، کسی حکیم کے پاس جائے اور اپنا علاج کروائے۔ وہ میٹھا ہی کیا ہوا جس پر مکھی نہ بھنکے، جس پر مکھی نہ آئے وہ میٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جس مرد کے اندر مردانگی نہ ہو، جس مرد کے اندر رغبت نہ ہو، وہ مرد کہاں ہوا پھر؟ اس کو تو کوئی اور نام دینا چاہیے۔ تو جب اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر معاملہ اس طرح کا رکھا، خود انسان اپنے کشش والی چیزوں کے بارے میں جس میں آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا لالچ ہوتا ہے، ان کو آدمی چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اوپن نہیں رکھا کرتا۔ جیسے کہ سونا، چاندی، کیش آدمی ہمیشہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور ہمیشہ لوک میں رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ قیمتی تو عورت ذات ہے، پھر اس کو چھپا چھپا کے کیوں نہیں رکھتا؟ کسی نیک عالم سے سوال کیا کسی بندے نے، کہا کہ یہ آپ لوگ اپنی عورتوں کو کور میں کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سوچ، مثال دی، آدمی 1 کلو گوشت ٹوکری میں رکھ کر، کھلی پلیٹ میں رکھ کر، سر پہ رکھ کے اپنے محلے کے اندر سفر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کوے اٹھا کے لے جائیں گے۔ کہ جب 1 کلو گوشت اوپن نہیں رکھ سکتا، اس کو کوے اٹھا کے لے جائیں گے جی؟ تو یہ 5 فٹ کی جو باڈی ہے، عورت ذات 5 فٹ کی باڈی ہے، اگر اس کو بھی ڈھانپ کر اور چھپا کے نہ رکھیں، اس کو بھی اچک کے لوگ لے جائیں گے، اس میں بھی لوگ جی حوث کی نظروں سے اس کا شکار کریں گے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی احتیاط کے ساتھ رہے۔ تو لباس کی وجہ سے بہت سارے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، اور خاص طور سے آنکھوں کا گناہ۔ اگر ساری کی ساری عورتیں برقع پہنے، اور برقعے بھی جھلک لالا نہیں، چمک دمک والے نہیں، کہ وہ برقعے تو خود دعوت گناہ دیتے ہیں جی، جو برقع خود جگمگ ہوگا، تو مرد کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کہ نہیں کہ جب برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے کے اندر کتنی خوبصورت ہوگی؟ تو رغبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پھر وہ برقع کہاں ہوا؟ وہ چھپانے والا کہاں ہوا؟ وہ تو نظارہ کرنے کی دعوت دینے والا ہوا، وہ تو داعی ہوا، وہ تو گناہ کی دعوت دینے والا برقع ہوا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو میرے پیچھے پیچھے، کسی نہ کسی جگہ زیارت کا موقع تو مل ہی جائے گا۔ جب ہم گھر میں جائیں گے اپنے، اور جب ہم اپنا حجاب اٹھائیں گے، نقاب اٹھائیں گے، اور گاڑی میں بیٹھیں گے اور اس کو سمیٹیں گے، تو کچھ پنڈلی دکھ جائیں گے، کچھ چہرے دکھ جائیں گے، تو حرام لذت لے لینا، آنکھوں کا زنا تو ہم سے کر ہی لینا۔ جو عورتیں، جو لڑکیاں، اچھی طرح صاف سن لیں، جو عورتیں، جو لڑکیاں خوبصورت لباس پہن کر، فیشنیبل لباس پہن کر، خوبصورت لباس پہن کر، فیشنیبل لباس پہن کر، جگمگ لباس پہن کر، اور لباس بھی ٹائٹ پہن کر جی، باڈی شیپ پہن کر نکلتی ہیں، در حقیقت ان کے دل کے اندر زنا کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ ہو گیا مردوں کو خاموش دعوت نظارہ دیتی ہیں کہ تم مجھے جب پاؤ گے تب پانا، لیکن کم از کم میرے وجود کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے میری تصویر لے کر جاؤ، اور تصور میں جا کر تصور میں مجھ سے زنا کرتے رہو۔ پتہ نہیں میں اتنے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے جو عورت بجتا ہوا زیور پہنے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حیا ختم ہو چکی، حیا فوت ہو چکی۔ اگر حیا ہوتی تو ہر لمحے اس کو اس بات کا احساس ہوتا، ہائے میری آواز کسی کے کان میں جا رہی ہے، جب کان میں جا رہی ہے تو اس کی نظر میری طرف پڑ رہی ہے، تو میں ایسا عمل کیوں کروں جس کی وجہ سے کسی کی نظر میری طرف متوجہ ہو۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ عورتیں برقع پہن رہی ہیں تو یہ با حیا ہیں، نہیں، حیاؤں کا پتہ تو ان تمام چیزوں سے چلتا ہے۔ وہ اگر جگمگ برقع پہنے ہوئے ہیں، وہ اگر فیشنیبل برقع پہنے ہوئے ہیں، فیشنیبل اگر وہ جوتی پہنی ہوئی ہیں، فیشنیبل اگر وہ سینڈل پہنی ہوئی ہیں، فیشنیبل اگر وہ جی حجاب پہنے ہوئے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگرچہ وہ حجاب کے اندر چھپی ہوئی تو ہے، لیکن حجاب کے اندر چھپی ہوئی عورت ذات جو ہے وہ باحجاب نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تمنائیں تو حرام پنپ رہی ہیں۔ اگر اس کے نیت کے اندر، دل کے اندر حرام تمنائیں نہ ہوتی تو اظہار اس طرح کے لباس سے نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دوستو ان باتوں کو سمجھو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شرعی لباس پہناؤ، شرعی لباس، اور شرعی لباس جو ہے کسی خاص قسم کا بنا ہوا نہیں ہوتا، اس کی حدود و قیود ہوتی ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو، وضع قطع اس کی ایسی ہو جو صلحہ سے میل کھاتی ہو، صلحہ کے لباس کے مشابہ ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، صلحہ کے لباس کے مشابہ ہو، لڑکا ہے تو ٹخنوں سے اوپر، لڑکی ہے تو ٹخنوں سے نیچے، ڈھیلا ڈھالا اتنا ہو جی کہ اعضاء کے نشے و فراز نظر نہ آئے، اور موٹا اتنا ہو کہ بدن کے اعضاء جھلکتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر نہ آئے۔
اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بچوں کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں گے تو یہی بچے آگے چل کر اسی لباس کو پسند کریں گے۔ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جینس پینٹ پہنائی جا رہی ہے، باڈی شیپ لباس پہنایا جا رہا ہے، چست لباس پہنایا جا رہا ہے۔ جب یہ بچے اپنی تصویر کو دیکھیں گے آئینے کے اندر تو اپنے آپ کو پسند کریں گے، اپنے آپ کو پسند کریں گے، اور جب اپنے آپ کو پسند کریں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد اسی لباس کو پسند کریں گے کہ ہم پر یہی شوٹ کرتا ہے۔ پھر وہ شریفوں کا لباس پہنیں گے تو شرمائیں گے کہ نہیں ہمیں کوئی کیا کہے گا۔ اس لیے بچپن سے بچوں کا یہ مزاج بنائیں۔ اور مارکیٹ کے اندر جو لباس مل رہا ہے دوستو، پیارے طلب عزیز، عام طور پر جو مارکیٹ میں لباس مل رہا ہے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے گویا نہیں ہے، وہ شریعت کے لباس اور جو ہے ذائقے کے مطابق بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ شریعت کے انداز کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو خواہش پرست لوگ اس کے ڈیزائن تیار کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے بنا کے لباس پھر پھاڑے جا رہے ہیں کہ یہاں سے پھاڑیں گے یہ جذبات بنیں گے، یہاں سے پھاڑیں گے تو یہ جذبات بنیں گے، یہاں سے پھاڑیں گے تو یہ جذبات بنیں گے، یہاں سے کھولیں گے تو یہ جذبات بنیں گے۔ گویا پوری کی پوری دنیا اس وقت جو ہے شہوات کے ارد گھوم رہی ہے۔ اچھے خاصے بنے ہوئے لباسوں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ احمد آباد میں ایک کارخانے میں جانا ہوا، وہاں جینس پینٹ بن رہی تھی، جینس پینٹ، اور ان کی رنگائی کا کام، اور کہا گیا کہ ان کو رنگنے کے بعد پھر لوہے کی ایک سولڈ سلاخ پر ان کو پہنایا جاتا ہے اور کلاڑا مارا جاتا ہے تاکہ یہ اس میں خاص قسم کا نشان پڑ جائے۔ اور جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ادھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسانوں کی ذہنیت کیا بن گئی۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو ہم شرعی لباس پہنانے کے عادی بنائیں۔ کئی مرتبہ نوجوان بچے ہیں، ان کے یہاں ولادت ہوئی تو اب نانا کے یہاں سے پینٹ شرٹ کا لباس آیا، ددیال سے پینٹ شرٹ کا لباس آیا، پہنا دیا۔ اب وہ لے کر آ رہے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ کہ جی میں مفتی ہوں۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ کہ جی میرا بچہ ہے۔ مفتی کا یہ بچہ مفت میں آیا اس لیے، یعنی اس کا لباس یہ مفت میں آیا اس لیے جو بھیجا پہنا دیا۔ واہ بھائی واہ، کیسی عجیب بات ہے۔ جب نکاح کیا تھا، نکاح سے پہلے کچھ تیاریاں کی تھی، کچھ سامان جمع کیا تھا، تو جب اولاد آنے والی تھی تو اس کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے رکھتے نا کہ میں اپنے بچے کو سب سے پہلے یہ لباس پہناؤں گا، میں تہنیک اس طرح سے کراؤں گا، میں اپنے بچے کے کان میں اذان پڑھوں گا، میں اپنے بچے کا عقیقہ کروں گا۔ اس کے لیے سارے انتظامات کرنے چاہیے تھے۔ جو آدمی جو لباس دے دے وہی پہنا دیں گے کہ جی یہ تو کسی نے ہدیہ بھیجا، تو ہدیہ اگر کوئی ایسی چیز ناجائز ہدیے میں بھیجے تو کیا اس کو استعمال کرے گی؟ اس لیے بہت باہوش رہنے کی ضرورت ہے، بہت باہوش رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری بچیاں ہندوستان میں نیک لوگوں کے گھروں میں پلتی ہیں۔ اب فورن سے کسی نے اپنے استعمال کیے ہوئے کپڑے بھیجے، یو کے سے بھیجے، یو ایس اے سے بھیجے، استعمال کیے ہوئے فیشنیبل لباس۔ اب یہ بچے دیکھتے ہو ہدیہ آیا ہے، تو ہدیے میں کیا آئی ہے؟ جینس پینٹ آئی ہے مردوں کے مشابہ، ہدیے میں باڈی شیپ آئی ہے، ہوزری کا لباس آیا ہے، ہدیے میں کیا ہے؟ ٹی شرٹ آیا ہے۔ کوئی نہیں، رات کو اس کو پہنا کروں گی۔ شادی شدہ بھی نہیں ہے، جوان بھائی گھر کے اندر موجود ہیں، رات کو پہنے گی، کیا جذبات بنیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے یہ۔ اگر کسی نے کوئی چیز ہدیے میں بھیجی ہے تو آپ اس کو کاٹ پیٹ کر پوچھا بنا دیں، ونڈو کو صاف کرنے والے، گلاس صاف کرنے والا پوچھا بنا لیں، جی زمین پہ پوچھا دینے والا بنا لیں، اور کسی چیز میں استعمال کر لیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا ٹھیک ہے کسی نے ہدیے میں بھیجا، لیکن سوچو تو صحیح یہ ہدیہ ہمارے قابل ہے بھی کہ نہیں، یہ ہماری ثقافت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ تو عام طور پر بچوں کے پارسل آتے ہیں باہر ملکوں سے کہ بھئی ذرا کمزور ہیں، غریب ہیں، تو چلو ہم کچھ نئے بھیج دیتے ہیں، کچھ استعمال کیے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کے چھوٹے کپڑے وہ بھیج دیتے ہیں، اب یہاں یہ پہنانا شروع کرتے ہیں۔ بھئی کیوں پہنا رہے ہیں؟ کہ ہم نے نہیں خریدے، وہ کسی نے بھیجے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی خنزیر بھیج دے گھر میں تو کیا اس کو پال لیں گے؟ گھر کے اندر کوئی آدمی ہدیہ کر کے، یہ مثال بھی بڑی بھونڈی معلوم ہو رہی ہے، اس نام سے اگر کوئی خنزیر بھیج دے تو کیا پال لیں گے اس کو گھر میں؟ حرام کوئی آلات اور ایسی چیزیں بھیج دیں، گانے اور بجانے کے آلات بھیج دیں تو کیا ان کو رکھ لیں گے؟
تو جب ان کو نہیں رکھ سکتے، یہ غیرت کے خلاف ہے، یہ ایمانی جذبات کے خلاف ہے، تو پھر ہم ایسے لباسوں کو کیوں سویکار کر رہے ہیں، ایسے لباسوں کو کیوں قبول کر رہے ہیں، اور کیوں ان کو جو ہے پہننے اور پہنانے کے استعمال میں ان کو لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، لباسوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج کل نوجوان بچے، معصوم آپ ہی میں سے کچھ بچے آ کر لکھ کر دیتے ہیں، اور خط پڑھ کر کبھی ان کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی حالات پر غور کرتے ہیں اور دل پھٹا جاتا ہے۔ نوجوان بچہ، میری بہن ایسا لباس پہنتی ہے، میرے جذبات قابو میں نہیں ہے، میری والدہ ایسا لباس پہنتی ہے، میرے جذبات قابو میں نہیں ہے، کیا میں گھر چھوڑ دوں؟ بتاؤ کیا جواب دوں؟ اس لیے برباد ہو گئے ہم نے تباہی خود خرید لی ہے اپنی۔ لباس کے اوپر خاص خیال رکھیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر مستورات اپنے دھلے ہوئے کپڑے ایسی جگہ پہ سکھائیں اور ان کے اوپر کوئی ایسی بڑی چادر ڈال دیں، تاکہ مردوں کی نظر بھی اس پہ نہ پڑے، اس لیے کہ نظر آنکھوں کا سب سے پہلا زنا ہے۔ عورت کے جو اندر کے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے، جب آدمی ان کو دیکھتا ہے فوراً تصور اور ذہن کا تبادر کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھنا یہ زنا کا پہلا قدم ہے، زنا کی پہلی سیڑھی۔ تو ہم اس کا ذرا خیال رکھیں، گھروں کے اندر ہم اس کا نظام بنائیں۔ عورتیں ایسے وقت میں لباس اپنے دھوئیں اور کپڑے ایسے وقت میں دھو کر سکھائیں، مردوں کا اس وقت گزر بسر نہ ہو، اور جب سوکھ جائیں تو سب سے پہلے عورتیں اپنے کپڑے اتار کر طے کر کے رکھیں۔ یہاں تک کہ کباڑ کے اندر اگر کپڑے لگانے ہوں تو اپنے کپڑے لگانے کے بعد الگ سے ان کے اوپر ایک رومال، ایک دوپٹہ رکھ دیں، تاکہ بچوں کی نظر ان پر نہ پڑے۔ یہ حیا کے شعبے کی بات ہے۔ تو آج جو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو آئے دن ریپ ہو رہے ہیں، آئے دن جو زنا بالجبر ہو رہے ہیں، آئے دن جو زنا ہونے کے بعد پھر قتل ہو رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن فیشنیبل لباس ہے، فیشنیبل لباس۔ اور جو عورتیں فیشنیبل لباس اختیار کرتی ہیں اور پہنتی ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ حیا ختم ہو چکی ہے، شرم ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ ہر عورت جو لباس زیب تن کر کے نکلتی ہے تو اس کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ تو جب تم دیکھنے کی نیت لے کر جا رہی ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں، تو جب دیکھنے والے ہوں گے تو ان کے بھی تو کچھ جذبات ہیں نا۔ جب جذبات ان کے بنیں گے تو وہ ہاتھ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ اب اگر کوئی عورت خود ہی اس بات کا اس کا بندوبست کر کے چلے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور ڈھک چھپ کر چلے، کیا مجال ہے کسی کی کہ کوئی آدمی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس کا قرب ڈھونڈے، اس کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ کوئی نگاہوں کا رابطہ قائم کرے؟ بال کھول کے چلیں گے، شانے کھول کے چلیں گے، کولے مٹکا کر چلیں گے، باڈی شیپ لباس پہن کر چلیں گے، یہ سارے کا سارا یہ جغرافیہ اور یہ سارا کا سارا نظام یہ دعوت گناہ دیتا ہے۔ اور دعوت گناہ تب دیتا ہے جبکہ دل کے اندر گناہ کے اپنے ساتھ گناہ کے جذبات لے کر چل۔ پھر اب کوئی چھیڑتا ہے تو چلاتے ہیں کہ چھیڑا۔ اس لیے اسلام نے گناہوں کا سدباب کرنے کے لیے ایک نظام بنایا۔ زنا سے روکنا تھا تو بدنگاہی سے روکا، اور بدنگاہی سے روکنا تھا تو بدنگاہی جن چیزوں سے ہو سکتی ہے ان سے روکا۔ مثلا لباس دیکھ کر رغبت ہوتی ہے کہ لباس بدلو، لباس ڈھیلا ڈھالا پہنو، لباس فیشنیبل نہ ہو، لباس کے اوپر برقع پہنو۔ اور ہمیشہ عام طور پر گناہ کی ابتدا، نظر کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے۔ فیس از اے انڈیکس۔ جس طرح سے کتابوں کی فہرست دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا مضمون ہے اور کیا مواد ہے، کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اسی طرح چہرہ دیکھ کر باڈی فگر کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب چہرہ اتنا خوبصورت ہے تو جسم کتنا خوبصورت ہوگا، چہرے کا نقش نین اس انداز کے ہیں تو جسم کیسا خوبصورت ہوگا، لہذا چہرے کو پہلے ڈھکوایا۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ پردہ بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی فیشن، پورے لباس کو کالے کپڑے سے، برقعے سے ڈھانکا جا رہا ہے، گویا کپڑے کو کپڑے سے ڈھانکا جا رہا ہے اور چہرے کو کھولا جا رہا ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا جی؟ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی عورت اپنے لباس پر کالا برقع اگر اوڑھ لے اور چہرہ کھول لے، بال کھول لے جی، تو اس کالا کپڑے کے پہننے سے فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دھول اور مٹی سے اپنے اندر کے لباس کو بچا لیا۔ یہ تو رین کوٹ جیسا ہوا۔
کہ رین کوٹ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ تاکہ اندر کے کپڑے بھیگنے سے بچ جائیں. تو یہ تم نے کالا لباس اوپر سے اس لیے یہ چوغا یہ جبہ اس لیے پہن لیا, یہ عبایا اس لیے پہن لیا تاکہ اندر کے لباس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہ آئے. اور جس چیز کے دیکھنے سے دلوں پہ دھبے آتے ہیں اس کو تو کھول کے رکھا ہے, اور وہ ہے چہرہ. جب تمہارا چہرہ ہزاروں نے دیکھ لیا, ہزاروں نے اپنے دل میلے کر لیے, جی بدنگاہی ہو گئی, اب تمہارے چہرے کا فوٹو لے کر تصویر لے کر وہ جب گئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اور تمہاری تصویر سے وہ کھیل رہے ہیں, تو یہ تو ان کو تم نے زنا کرنے کا موقع دے دیا اپنی ذات کے ساتھ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے لباس کو قابو میں لائیں. گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں, ان کا لباس شرعی سلوائیں. ایسے ٹیلر ہوں جو شرعی لباس کو جی بنا کر اس کے نمونے بنا کر وہ اپنے ڈسپلے میں رکھیں. جب بازار میں جاتے ہیں تو دیکھ کے تو پسند کر کے لاتے ہیں, تو جب آپ ڈسپلے پہ رکھیں گے تبھی تو کسی کو پسند آئے گا. ہمارے معصوم بچے بچیاں مکتب میں جاتے ہیں, ان کو فیشنیبل لباس پہنا کے مت بھیجوائیں. کل پرسوں کی بات ہے, میں کسی مجلس میں جا رہا تھا, راستے میں کسی جگہ مسجد میں رکا نماز پڑھنے کے لیے مغرب کی, تو بچے مغرب کے بعد وہاں مکتب ہوتا ہے وہاں جا رہے, اچھی خاصی بڑی بچی جینس پینٹ پہنے ہوئی اور اوپر چہرے پہ نقاب پہنے ہوئے, چہرے پر نوز پیس لگائے ہوئے اور چھوٹی سی برقی پہنے ہوئے اور نیچے جینس پینٹ پہنے ہوئے جا رہی, اور نوجوان بچے دیکھ رہے. بتائیے اس کو کس نے شرعی پردہ کہا؟ کوئی نہ کوئی چیز تو دعوت دینے والی رہی نا, کوئی نہ کوئی چیز تو اٹریکٹ کرنے والی رہی, کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی رہی جو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. لہذا اگر برقع پہنا اور جوتے فیشنیبل پہنے تو جوتوں سے بھی فوراً ذہن اوپر تک جاتا ہے کہ جب جوتے اتنے اچھے ہیں تو پہننے والی کتنی اچھی ہوگی, جب اس کے سینڈل اتنے اچھے ہیں تو پہننے والی کتنی اچھی ہوگی. ذرا میں کسی طرح سے اس کو دیکھ لوں تو بدنگاہی تو بنیاد پڑ گئی نا, تو کیا ضرورت ہے کسی کو بدنگاہی کی دعوت دینے کی. اور جس طرح سے خیر کی طرف دلالت کرنے والا, رہبری کرنے والا وہ خیر کا کام کرنے والا کہلاتا ہے, اسی طرح گناہ کی طرف کوئی رہبری کرنے والا اور گناہ کی طرف دعوت دینے والا وہ بھی گناہ کرنے والا جیسا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارے قلم کے ذریعے سے رہبری نہ ہو جائے, ہمارے قدم کے ذریعے سے رہبری نہ ہو جائے, ہمارے لباس کے ذریعے سے رہبری نہ ہو جائے, میرے لباس کے ذریعے سے کسی کے دل میں ہلچل نہ مچ جائے, میرے انداز اور انداز گفتگو کی وجہ سے کسی کے دل میں ہلچل نہ مچ جائے. اس لیے تو عورتوں کو کہا گیا کہ جب وہ کسی مرد سے بات بھی کریں تو ویسے تم تراک انداز میں بات کریں کہ سامنے والا سوچے ہو یہ تو بہت کڑک ہے, یہ تو بہت سخت مزاج ہے, تاکہ رغبت نہ ہو اس کے اندر. آج مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا یہ حال ہے. عورتوں کا حال یہ ہے کہ اپنے شوہر سے سختی میں بات کریں گے, مردوں کا حال یہ ہے اپنی بیوی سے سختی سے میں بات کرے گا, اور دونوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں سے بات کریں تو بڑی نرمی کے ساتھ. دوسرے سوچیں گے کتنے اچھے اخلاق والی ہے, کیسی اس کو ملی, بڑا کتنا خوش قسمت ہے, تو کون سا بد قسمت ہے. دوسرے کی بیوی کی بات سن کے کہہ رہا ہو کتنی خوش اخلاق ہے, کتنی نرم آواز ہے, کتنی بہترین, وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو یہ ملی ہے, اور تجھے جو ملی ہے تو بہت بڑا بدقسمت ہوا. ذرا غور کرنا, وہ تیرے والی بھی ایسی بات کرتی ہے دوسرے سے, وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بڑی خوش قسمت ہے. ارے ہر آدمی کو خوش قسمت بننے کی ضرورت ہے, اور یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, تنہائی میں پیار دیں, تنہائی میں کچھ ایسی بات کریں جس سے دل ہرا ہو جائے. اور دیکھو دوستو, ہم بشر ہیں, ہم سب کے سب انسان ہیں, غصہ بھی آتا ہے, جی غصہ بھی آتا ہے, ناراضگی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کی مدت لمبی نہیں ہونی چاہیے. غصے کی ناراضگی کی مدت لمبی نہیں ہونی چاہیے, اور آدمی اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے راضی کر لے. کیا پتا گھر سے قدم نکلا, سیڑھی سے نیچے گرا, گردن کے بل گرا اور موت واقع ہو گئی. اللہ کی حفاظت فرمائے. خاتمہ کس پہلو ہوگا؟ ہمیشہ معاملہ صاف کر کے جائیں. پیارے بچوں, آج مجھے اسی بات پر خاص توجہ دینی تھی کہ ہم اپنے لباس پر توجہ دیں. عام طور پر نوجوان بچے بچپن سے کئی مرتبہ یہ جو علماء کے مشابہ ہوتے ہیں, علماء کے مشابہ لباس پہنتے ہیں, کئی مرتبہ اس میں بھی کئی مرحلے آتے ہیں. مثلا اردو سے لے کر فارسی دوم تک, عربی اول تک لباس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. پھر ہدایت سے لے کر دورے تک لباس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. پھر شادی سے پہلے کچھ اور انداز ہوتے ہیں, اور پھر کہیں جا کر ٹھہراؤ آتا ہے,
پھر وہ شلوار اور کرتا جی، اور پھر جلال آبادی ٹوپی اور اکابر مشائخ سے مشابہ ٹوپی پھر پہننا شروع کرتے ہیں. پھر سب کہتے ہو آپ تو بزرگ بن گئے. تو کہا شیطان کب تھے؟ بنیاد ہی اچھی ڈالیں، بنیاد ہی پہلی ہونی چاہیے. اس لیے بہت سارے نوجوان بچے آتے ہیں، بہترین قرات، بہترین تجوید، بہترین قرآن پاک پڑھنے والے، لیکن دل نہیں کرتا کہ ان کو مصلی پہ آگے جگہ دیں. لباس ایسا پہنے، اگرچہ وہ شرعی لباس ہے یعنی حدود شریعت میں، لیکن وہ ثقافت سے ہٹ کر ہے. ایک امام کو جو زیب دیتا ہے لباس، وہ امام کو جو ایک وقار زیب دیتا ہے، ایک قاری کو جو لباس اور وقار زیب دیتا ہے، اس سے، اس کے دائرے سے نکل کر ہے. تو جی نہیں چاہتا کہ ان کو مصلی پہ آگے بڑھایا جائے. کئی مرتبہ کالر والے پہنتے، اب یہ بکری کے کان جیسے لے کر آ جاتے ہیں. عالم ہیں، کئی مرتبہ سر کے اوپر پگڑی اور داڑھی اتنی اتنی. بھائی جب اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس سنت پہ بھی تو عمل کریں نا. کئی مرتبہ ہو سکے نہیں بھائی، یہ پگڑی کی سنت آپ کو زیب نہیں دیتی، یہ تو مذاق ہو رہا ہے. پہلے داڑھی بڑھائیے، اس کے بعد پگڑی سنبھالیے، اور نہیں تو خواہش نفس ہوئی آپ کی، خواہش نفس ہوئی. تو ہم اپنے اکابر مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کی کتابوں کو پڑھ کر ہم ان چیزوں کو بھی ٹھیک ٹھاک کریں. ہمارا لباس کیسا ہو، ہمارا وقار کیسا ہو جی. یہاں تک کہ ہم ان باتوں کو بھی سیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر رنگ کیسے ہونے چاہیے. ایک صاحب کے گھر میں جانا ہوا، کمرے میں گئے تو گلابی کلر، اور ٹوائلٹ باتھ روم کے اندر جانا ہو تو سرخ کلر. واہ واہ، میں نے کہا کیا چمکیلی بھڑکیلی طبیعت ہے. کمرے کے اندر گلابی کلر اور ٹوائلٹ کے اندر ایک دم ریڈ کلر. یا اللہ، جتنی دیر ہم وہاں رہے بس بہت ہی مشکل ہوا. سوبر کلر ہونے چاہیے، لائٹ کلر ہونے چاہیے. کلروں کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک صاحب نسبت بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں گیا، پتہ چلا کہ میاں بیوی روزانہ لڑتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو، پہلی فرصت میں آپ گھر کے کلر کو بدلو اور جو میں کہوں وہ کلر کرو. تو ان کو بتایا کہ بھائی آئیوری کلر، پیچ کلر، یہ جو ہلکے کلر ہوتے ہیں یہ آئیوری کلر ہے، یہ کہ یہ لگاؤ آپ، ہلکا کھلا کلر. اور یہ جو آپ نے بہت پرانے زمانے کے بلب لگائے اس کو ہٹاؤ، آپ ایل ای ڈی لگاؤ، آپ مرکری لگاؤ، آپ سفید لائٹ لگاؤ، ہلکی لگاؤ. چنانچہ لگائے. 10-15 دن کے بعد پھر جانا ہوا، پوچھا کہ کیا حال ہے. حضرت جب سے گھر کا کلر بدلا ہے مزاج بدل گیا. کلروں کا بھی مزاج پر اثر پڑتا ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے. کئی مرتبہ اتنے چمکیلے بھڑکیلے کلر ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. اب آپ سوچیں گے کہ اصل میں ہمیں تو ایسا کبھی لگتا ہی نہیں، چونکہ آپ کے یہاں بھڑکیلے کلر ہیں پہلے سے، یہ تو لگے گا کیسے. کبھی لائٹ کلر میں جا کے دیکھو پھر اپنا گھر خراب لگے گا. تو انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی کہ ان پہ کلروں کا بھی اثر پڑتا ہے، خوشبوؤں کا اثر پڑتا ہے. ایک شخص لے کر آئے میرے پاس ایک بچے کو اور کہا حضرت دعا کرنا، اس کی جو ناک ہمیشہ بہتی رہتی ہے، سردی نہیں جاتی. میں نے کہا ٹھہرو، یہ جو آپ نے خوشبو لگائی ہے یہ کیا؟ حضرت یہ تو میری بہت فیوریٹ ہے، میں ہمیشہ ہی لگا، مگر اسی کی وجہ سے تو نزلہ ہوا ہے اس کو. اب یہ معصوم بچہ ہے، بول سکتا نہیں ہے، یہ اتنی تیز خوشبو ہے کہ بچے کو نزلہ ہو گیا. خوشبو بدلیں، ہلکی لائٹ خوشبو استعمال کریں، اور جب بچے کو گود میں لیں تو اس وقت نہ لگائیں. بچے کی قوت شامہ بہت کمزور ہوتی ہے، اس کی سونگھنے کی صلاحیت ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے، اور اتنی بھاری بھرکم خوشبو کا بوجھ اس پہ ڈالو گے آپ تو بچے کو سردی پکڑ لے گی. خیر اس نے اس کی اپنے مزاج میں تبدیلی لائی اور کہا کہ سردی ختم ہو گئی. ان چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے. پھر انہی چیزوں کا پھر اثر پڑتا ہے کئی مرتبہ زندگی میں. ایک شخص کا فون آیا تو میں نے کہا جو آپ کہا کہ حضرت میں ہمیشہ دریا اور ویرانے اور محلات ایسے خواب میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا کہ خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو اس وقت جو میں آپ کی آواز سن رہا ہوں یہ آپ کی اوریجنل آواز ہے کہ نہیں؟ مجھے نزلہ ہوا ہے اور دائمی نزلہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو دریا اور ویرانے اور محل آپ کو خواب میں دکھتے ہیں یہ نزلے کے مزاج کی وجہ سے ہے. یہ طبی مسئلہ ہے. جس کا مزاج آبی ہوگا، جس کا مزاج نزلے والا ہوگا، اس کو خواب بھی ایسے ہی دکھیں گے، دریاؤں کی دکھیں گے، ویرانوں کی دکھیں گے، ایسے دکھتے ہیں. کئی مرتبہ مزاج کا اثر خواب پہ پڑتا ہے اور آدمی اس خواب کو جو ہے کوئی روحانی مقام سمجھتا ہے.
حالانکہ وہ نزلے کا مقام ہے، روحانی مقام نہیں، نزلے کا مقام۔ تو ان چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں طبیعتوں پر۔ تو بھائی تربیت نام اس چیز کا ہے کہ ہم پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ظاہری اعتبار سے بھی مرتب ہوں اور باطنی اعتبار سے مرتب ہوں، ہم لباس کے اعتبار سے بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہیں اور باطنی کیفیات کے اعتبار سے بھی شریعت کے دائرے میں رہیں، ہم اپنی نگاہوں کو قابو میں کریں۔ تو بد نگاہی جو آج کل ہو رہی ہے، اور بد نگاہی کی وجہ سے جو سیکسول گناہ عام ہو رہے ہیں، زنا عام ہو رہے ہیں، نسب خراب ہو رہے ہیں، گھر گھر کے اندر جو ہے، گھر گھر کے اندر پاک دامنی داؤ پہ لگ چکی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لباس غیر شرعی ہو گئے، ہماری نگاہیں قابو میں نہیں رہی، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری نگاہیں قابو میں نہیں، لباسوں کی وجہ سے ہماری نگاہیں قابو میں نہیں ہیں۔ کتنے نوجوان وہ ہیں جو خطوط میں لکھتے ہیں کہ مجھے عورتوں کے لباس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، میں ایسے ایسے بازاروں میں گزرتا ہوں جہاں عورتوں کے لباس بکتے ہیں۔ اور آج کل تو لوگوں نے حد کر دی دوستو، عورتوں کے لباس کو کے ایڈورٹائز کے لیے ایسے ایسے پلاسٹک کے اس کے بلون بنا بنا کے لٹکا رکھے، ان کو لباس پہنا کے گویا سچی مچی ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کئی مرتبہ تو شرم و حیا کا جو لباس ہے اس کو اوپن دکھایا جا رہا ہے۔ تو بتائیے پھر مردوں کی مردانگی پہ کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو بہت سارے نوجوان بچے لکھتے ہیں کہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو اندر شہوات کے جذبات بنتے ہیں، پھر ہم گناہ کر کے سوتے ہیں، اپنی جوانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، جس زندگی کے جس پرہر سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی دور نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر ہم اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں تو یہ دور بہترین دور ہے، ایک مثال سے سمجھیں، سنڈے منڈے بازار لگتے ہیں بہت سے علاقوں میں، اتوار بازار، رویوار بازار، بدھ بازار، جمعرات بازار، ہفتہ بازار لگتے ہیں نا۔ دور دراز سے تاجر اپنا مال لے کر آتے ہیں، ڈھیر لگا کے بیٹھتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے ان کی آوازیں بھی بڑھ جاتی ہیں، زور زور سے بولی بولتے ہیں، سیل لگاتے ہیں، اور بازار بند ہونے کے وقت تو کئی مرتبہ کوسٹ ٹو کوسٹ دے کر چلے جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ جو اس کی اصل قیمت ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا کم کر کے کہ اس کو بوجھ اٹھا کے تو لے جانا نہیں پڑے گا نا، اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ بازار بند ہونے کے وقت ہی خریدنے جاتے ہیں کہ اس وقت چیز اچھی ملتی ہے اور سستی ملتی ہے۔ لگتا یہ ہے یہ دنیا کے بازار کے بند ہونے کا وقت ہے، تھوڑی سی محنت اگر ہم کر لیں، تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف کر لیں، تھوڑی سی تلاوت روزانہ کر لیا کریں، تھوڑا سا استغفار روزانہ کر لیا کریں، نگاہوں کو قابو میں کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، راتوں کی تنہائی میں تھوڑی سی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، دوستو جنت جیسی قیمتی چیز، اللہ کی رضا جیسی قیمتی چیز اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دے، اگرچہ مانا کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے اور یہ گناہوں کا عام چلن ہے، نحوستیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ریٹ کتنے بڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کا قرب کتنی آسانی کے ساتھ مل جائے گا، لیکن ہم تھوڑی سی کوشش تو کریں۔ تو جتنے اسباب ہمارے اختیار میں ہیں ان اسباب کو، جو اختیاری اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ظاہری بات ہے جب اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، تو جو اختیار میں ہے اتنا کریں، جو اختیار میں نہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے، جتنا ہمارے اختیار میں اتنا کریں۔ تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک اور بات، چاروں طرف سے مختلف خبریں آتی ہیں، ایسا ہو رہا ہے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایک باعزت شہری ہیں، ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، ہماری ماں نے ہمیں آزاد جنا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیں مومن بنایا، اور ایسی ماں کی گود میں جنم دیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی، بلکہ ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی اور اس کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی، ہم نسلی مومن ہیں، اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا، تو ہم مومن بھی ہیں، ہم آزاد بھی ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، ہم کسی کے نوکر نہیں، پھر ڈرنا کس بات کا ڈرنا؟ اس لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، بزدلی اور مومن، وہن اور مومن، یہ دو چیزیں کیوں جمع کر رہے ہیں؟ ہم فضیلت والے مومن بنیں،
نظر اللہ کی ذات پر. جو مومن نیکی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ذکر و اذکار کر کے اپنے ول پاور کو مضبوط کریں، روحانی قوت کو مضبوط کریں. جس طرح سے جسم مضبوط ہوتا ہے جسمانی غذا استعمال کرنے سے، جسمانی نقصان دینے والی غذاؤں کے پرہیز سے جسم مضبوط ہوتا ہے. ایکسرسائز سے، چلت پھرت سے، اچھل کود سے جسم مضبوط اور توانا ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں، جسم مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح روح مضبوط ہوتی ہے روحانی ایکسرسائز سے. اور روحانی ایکسرسائز کیا ہے؟ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر و اذکار کا نور اپنے اندر جمع کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگنے والے بنیں. اور قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھیں جو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر نازل فرمائی ہیں جہاں جہاں تصادم ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دی. ان آیتوں کو پڑھیں، ان کی تفسیروں کو دیکھیں، ان کے پیچھے پس منظر دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھیں، اور پھر اللہ سے کہیں پیارے اللہ جس آیت کے نازل ہونے پر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا تھا، ان کی ہمت بڑھ گئی تھی، یا اللہ میں نے ابھی ابھی تلاوت کی ہے، یا اللہ اس کی برکت سے آپ میرے ایمان کو بڑھا دیجئے، میری قوت کو بڑھا دیجئے، میری ہمت کو بڑھا دیجئے. کریں گے نا یہ عمل؟ اس دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. جو لوگ ایک کالا قانون جو بنا ہے اس وقت ملک میں، جس کی وجہ سے پورا ملک منتشر ہے اور کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی کہ بھئی قانون تو مفاد عامہ کے لیے بنتے ہیں نا، عام رعایا کے فائدے کے لیے بنتے ہیں نا. جب عام رعایا کا ایک بہت بڑا طبقہ بے چین اور پریشان ہو تو پھر وہ فائدہ نہیں، اس میں تو نقصان ہے، تو اس پر سوچنا چاہیے نہیں. لیکن عقل کام نہیں کر رہی، نہیں سوچ رہے. لہذا پرامن طور پر ایک احتجاج وجود میں آ رہا ہے اور جگہ جگہ پہ ہو رہا ہے، اور ہر مذہب کے شہری اس میں ساتھ لے رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے مقام پر بیٹھ کر ان کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے مدد دیں. ہم دعائیں کریں، راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ جو معصوم بچوں کو گود میں لے کر جو مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں سڑکوں پر اور صدائے احتجاج پرامن طریقے سے بلند کر رہی ہیں، کہ اللہ ان کے احتجاج میں اثر پیدا فرما دیجیے. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. ہو سکے تو روزے رکھ کے دعائیں کریں، ہو سکے تو استغفار کر کے دعائیں کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں. تو اتنا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو ایک تو ہم ظاہری اور باطنی اعتبار سے اپنے ظاہر و باطن کو بالکل مرتب کریں، باطنی اعتبار سے بھی گناہوں سے بچیں اور ظاہری اعتبار سے بھی گناہوں سے بچیں. اپنا لباس عورتیں بھی اچھی طرح سن لیں، مرد بھی اچھی طرح سے سن لیں. اپنا لباس شریعت کے زاویے میں اور شریعت کے دائرے کے اندر ترتیب دیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نگاہوں کے گناہ وجود میں آ رہے ہیں، اور نگاہوں کے گناہ پھر متعدی ہوا کرتے ہیں. دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب، نہ جانے کتنے گناہ وجود میں آ رہے ہیں. اسی سے انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال وجود میں آ رہا ہے، اسی کی وجہ سے فلمیں دیکھنے میں وجود میں آ رہی ہیں، اور اسی کی وجہ سے قتل وجود میں آ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ریپ وجود میں آ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا حق تلفیاں وجود میں آ رہی ہیں. حلال پیسہ ماں باپ کا حرام چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. نوجوان بچے پوری رات جاگ رہے ہیں اور ماں باپ کی حلال کمائی سے بیلنس فل کروا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. یہ دور بہت نازک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ چھٹائی کا دور چل رہا ہے. حق والے ایک طرف ہو رہے ہیں، باطل والے ایک طرف ہو رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ایک طرف ہو رہے ہیں، مبغوض ایک طرف ہو رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ سے کہیں اللہ ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں، اللہ اپنے دامن سے وابستہ فرما کے رکھیے. یہ دعا کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے
ہے شاہو گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھی کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، اللہ ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ، اہل ایمان کو عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے، قوت رفتہ دے دیجئے، غیرت رفتہ دے دیجئے، غیرت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے، غیرت رفتہ دے دیجئے۔ اے میرے پیارے رب، امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے اللہ، پوری امت کو معاف کر دیجئے اللہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ نہیں کریں گے، اللہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ جی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہم وعدہ تو کر رہے ہیں، اس وعدے کو پورا کرانا بھی تو آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ جی آپ توفیق دے دیجئے نا، اللہ توفیق دے دیجئے۔ اللہ گناہوں کی ایسی نفرت دل میں ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے اور مرے ہوئے خنزیر کی نفرت دل میں ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ایسی نفرت دل میں ڈال دیجئے میرے پیارے رب، ایسی نفرت دل میں ڈال دیجئے اللہ، اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے۔ یا اللہ، سجدے میں بندہ اس وقت تک نہیں جھک سکتا جب تک آپ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ یا اللہ، سجدوں کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ، تہجد میں گرم گرم آنسو بہانے اور سرد سرد آہیں کھینچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ، نہ جانے کہاں کہاں سے دور دراز سے چل کر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ، سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، رزق حلال عافیت کے ساتھ تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی محبت اور یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، دھوکہ دینے سے اور دھوکہ کھانے سے حفاظت فرما، جھوٹ بولنے سے اور وعدہ خلافی سے حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، زندگی کے قیمتی لمحات اور قیمتی دن اور رات گزر گئے، اب نہیں پتا کتنے دن بچے ہیں، کتنے گھنٹے بچے ہیں، کتنی گھڑیاں بچی ہیں، لیکن پیارے اللہ، آپ کے علم میں سب کچھ ہے۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کے جو کچھ حصہ بچا ہے، یا اللہ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، بہت دن ہو گئے، اللہ بہت دن ہو گئے نافرمانی کرتے کرتے، کہ اللہ کمر ٹوٹ گئی، اللہ کمر ٹوٹ گئی، اللہ گناہ کرتے کرتے کمر ٹوٹ گئی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، کب آپ کی ولایت ملے گی؟ اللہ کب آپ کی محبت ملے گی؟ اللہ کب آپ کی ولایت ملے گی؟
کہ اللہ کب قرآن پاک ہماری آنکھوں کی زینت بنے گی، کب ہمارے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا موجود رہے گا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، کہ اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے نہیں کھلائی، کہ اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے استعمال کی نہیں، اللہ سب کچھ تو آپ نے دے رکھا ہے، اللہ سب کچھ تو آپ نے دے رکھا ہے۔ اے میرے پیارے رب، سب کچھ تو دے رکھا ہے۔ اے میرے پیارے رب، پہلے زمانے میں لمبی لمبی عمر پانے والوں نے وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے 20 25 سال کی عمر میں کر ڈالے ہیں، اور جو اب تک نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے ان کا موقع نہیں ملا، اگر ان کا موقع مل جاتا تو وہ بھی کر ڈالتے۔ ہائے 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 میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے، پھر بھی معاف کر دیجیے۔ کہ اللہ اگر آپ امت کو ہلاک کر دیں تو آپ کا ہی نہیں انصاف ہوگا، اور اللہ اگر آپ معاف کر دیں یہ آپ کا کرم ہوگا، یہ آپ کا فضل ہوگا۔ کہ اللہ یہ امت آپ کا کرم اور فضل ڈھونڈ رہی ہے، کہ اللہ یہ امت آپ کا کرم اور فضل ڈھونڈ رہی ہے، کہ اللہ یہ آپ کا انتقام کی تاب نہیں لا سکتی، اللہ یہ انتقام کو برداشت نہیں کر سکتی، کہ اللہ آپ کی پکڑ کو، آپ کے عذاب کو، آپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ سے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ استاد شاگردوں سے ناراض ہو جائے تو بچوں کو اجلا اجلا دن بھی تاریک رات معلوم ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ اگر بچے سے ناراض ہو جائیں تو ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بچے کو گھر پھاڑ کھانے آتا ہے، سوچتے کیا کروں، زمین پھٹ جائے اور مجھے نگل لے، ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ جی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ مجھ سے 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 راضی ہو جائیے۔ اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، قوت رفتہ دے دیجیے، غیرت ایمانی دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ امت کے دلوں سے وہن کو دور کر دیجیے، یا اللہ امت کو حکمت اور تدبیروں سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو امت کے افراد یا اللہ کالے قانون کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی احتجاج کی صدا میں تاثیر پیدا فرما، قوت پیدا فرما، یا اللہ اس میں اثر پیدا فرما، یا اللہ اس میں اثر پیدا فرما، اللہ اس میں اثر پیدا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، اور ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما، یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمارے اکابر مشائخ نے یا اللہ لہو دے کر اس چمن کو سینچا ہے، اے میرے پیارے اللہ تب جا کے اس میں پھول کھلے ہیں، یا اللہ میرے پیارے اللہ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، آرزوؤں کو پورا فرما، یا اللہ سب کو یا اللہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں یا اللہ سب کو نیک صالح بنا، اللہ اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر اللہ امید سے بڑھ کر بنا، میرے پیارے اللہ سب کو متقی بنا، سب کو نمازی بنا، پرہیزگار بنا، عورتوں کو حیا کی چادر عطا فرما، حیا کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، فیشن کا لباس پہننے سے عورتوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شریعت و سنت کے مطابق ظاہر و باطن کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ برات کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ جو مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں شفا کامل عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا پیغام بھیجے یا ان کا حق ہے ہمارے اوپر، یا اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔